اللہ رب العالمین نے انسان کو نعمتوں میں رکھا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر حال میں نعمت میں ہے۔ زندگی کا ہر پل ہر قدم انسان اللہ کی نعمتوں میں ہے، اور اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کسی بھی تکلیف، کسی بھی مشکل، کسی بھی پریشانی میں جب اس مشکل اور پریشانی میں دوسروں کو دیکھا جائے تو خود بخود انسان کی زبان پہ شکر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی دل کی بیماری میں ہسپتال پہنچا اور اس کو کہا 3 دن جنرل وارڈ میں رہنا ہے۔ میرے خیال میں آپ اکثریت کو ایسا دیکھیں گے کہ وہ 3 دن بعد وہاں سے دل کا پوچھتا ہوا نہیں نکلے گا، شکر ادا کرتا ہوا نکلتا ہے۔ بھائی اللہ نے بہت اچھا رکھا ہوا، میں ابھی بہت اچھے حال میں ہوں، اس وارڈ کے اندر فلاں کی یہ حالت، فلاں کی یہ حالت، فلاں کی یہ، میں اللہ کا کرم بڑی نعمتوں میں ہوں، بڑا اللہ کا شکر۔ اور ایسے ہی لوگ بہت کامیابی کی زندگی گزار سکتے ہیں کہ جو اپنی نعمتوں کو سوچتے رہے۔ ہوتا ہے گھر میں کبھی فاقہ ہو گیا، کبھی تنگی آ گئی، کسی کی جاب ختم ہو گئی، کسی کو کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، ہر حال میں اگر اس جگہ سے شروع کر دے تو آپ یقین جانیے، اور میں اس بات کو عام طور پہ کہتا رہتا ہوں کہ دنیا میں ہماری کوئی حالت صبر تو ہے ہی نہیں، سب حالت شکر ہی ہے۔ حالت صبر نہیں ہے، حالت شکر ہے۔ بلکہ یہاں پہ ایک اور بات کی وضاحت کروں، صبر کس کو کہتے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بڑا صبر کر رہا ہے، یہ بیماری آ گئی بڑا صبر سے گزارا کیا، یہ تکلیف آ گئی بڑا صبر کیا۔ یہ عام طور پہ وہ لوگ کہتے ہیں جو حقیقت میں صبر کے معنی ہی نہیں سمجھے یا صبر کا مطلب ہی نہیں سمجھے۔ وہ عموماً تکلیفوں پہ، پریشانیوں پہ، مشکل پہ، یا کسی کی موت پہ، کسی کے غم پر وہ کہتے ہیں کہ صبر کیا۔ اس کے اندر سوال نکلے گا، بولے اگر آپ صبر کیا کا مطلب کیا لے رہے ہیں؟ مطلب برداشت کیا۔ بولے بھائی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال، آپ کے پاس اس کے علاوہ آپشن ہے کون سا؟ ایک آدمی بول رہا ہے مجھے یہ بیماری ہے، میں بڑا صبر کر رہا ہوں، بولتا بھائی آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اس کے علاوہ ہے کیا؟ بیماری تو من جانب الہ آئی ہے، من جانب اللہ آئی ہے، تکلیف تو من جانب اللہ آئی ہے، تکلیف تو ایسے طرف ایسے اطراف سے آئی ہے جو آپ کو نہیں پتہ چل رہی، اس کے علاوہ آپ برداشت کر رہے ہیں۔ اگر لفظ برداشت کا دوسرا معنی آپ نے صبر لے لیا ہے تو یہ صبر نہیں ہے، اس کو صبر نہیں کہتے، برداشت کرنے کو صبر تھوڑی کہتے۔ بولے آپ اور کیا کر لیں گے؟ ایک کا کوئی مر گیا، بولا بھائی بڑا صبر کیا میں نے، ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا، بولا اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کیا تھا؟ اس کے علاوہ آپ اور کیا کر سکتے تھے؟ صبر برداشت کا نام نہیں ہے، صرف صبر نام ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اور وہ ایک طریقہ خاص ہے، وہ نافرمانی کے اندر نفس کو قابو کرنے کا نام صبر ہے، وہ کسی ظاہر کی علامت کا نام صبر نہیں ہے۔ ایک آدمی وہ اپنے بھائی کے انتقال پہ روتا نہیں ہے، ایک آدمی اپنے بیٹے کے انتقال پہ ایک آنسو نہیں بہاتا، ایک عورت وہ اپنے باپ کے انتقال پہ ایک آنسو نہیں بہاتی۔ لوگ کہیں گے صبر، بولا یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے، اس کے الگ الگ نام دیے جائیں گے، اس کو برداشت کا کوئی درجہ دے دیا جائے گا۔ صبر ہوتا ہے نفس کو، اپنی خواہش کو، اپنی چاہت کو قابو میں رکھنے کا، اور وہ ہر اس موقع پہ جہاں ذرا سا امکان ہو اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، وہاں جب نفس کو قابو کیا، یہ معنی ہے صبر کے۔ اس کا معنی ہے صبر کہ ہاں بھائی کا انتقال ہو گیا، رونا آ رہا ہے، غم ہے، تکلیف ہے، فطرت ہے، رونا منع نہیں ہے، آنسو بہانا منع نہیں ہے۔ رسول کریم رحمت للعالمین اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو گود میں لیا، وہ وفات پا گئے تھے، رسول اللہ نے ان کی میت اٹھا کے گود میں لیا، آپ کے آنسو نکل گئے، آنسو گر گئے تھے آپ کے، صحابہ نے بولا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا دل کی نرمی کا نام ہے، فطرتی چیز ہے کسی کے غم کے اندر رونا۔ اب یہاں صبر کیا؟ بولا دھاڑے مار مار کے رونا، آہو بکا کرنا، اور جو ہے اس کی ماتم کی شکل بنا لینا، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے اس کے القابات اور اس کے مرثیے گا کے شروع ہو جانا، ہائے یہ تو ایسا تھا، ہائے یہ تو ویسا تھا۔ بولا اس سب کو چونکہ شریعت نے منع کیا لہذا اس میں گناہ کا عنصر آ گیا، اگر یہ کرے گا تو بے صبرا ہو جائے گا، یہ نہیں کر رہا، آنسو بہ رہا ہے، رو رہا ہے، غم ہے، تکلیف ہے، میرا مجھ سے بچھڑ گیا، میرا سگا تھا، میرا ہمدرد تھا، میرا غمخوار تھا، مجھ سے محبت کرنے والا تھا، وہ بچھڑ گیا، اس کی بچھڑنے کے اوپر جو روئے گا وہ صبر ہی کے اندر آئے گا۔ لیکن اگر آواز کے ساتھ، شور شرابے کے ساتھ
اور آہو زاویہ کر کیا ہوتا ہے، ایک گھر کو سر کو اٹھاتا، کہا وہ صبر سے نکل جاتا، وہ نہیں کیا تو یہ صبر کے اندر آئے گا۔